السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم فلسطین کے بہت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سر عبدالوارث۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مسلمان کا کیا مقام ہے؟ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آج فلسطین کے موضوع پہ آپ گفتگو کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ سر آپ میری بات کا جواب دیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ ویسے تو محمد تمام انسان اللہ کے نزدیک محترم ہیں۔ مزید احترام انسانیت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ تو عام انسانوں کے بارے میں ہے، لیکن ایک مسلمان کا مقام و مرتبہ آپ نے پوچھا ہے تو اس ضمن میں آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا اللہ کے نظر میں ایک خاص مقام ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ جو ان کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، وہ اللہ جو ہر طرح کی نعمتوں ان کو عطا فرماتے ہیں، وہ اسی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے انبیاء علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اللہ کے احکامات اور اس کی تعلیمات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے نزدیک مسلمانوں کا زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا اور اس کی تذلیل کی جائے تو یہ اس سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی نظر میں ایک مسلمان کی جو ہے وہ کیا قدر و منزلت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ سر آپ فرض کریں کہ کعبۃ اللہ پر کفار مل کر حملہ کر دیں تو مسلمان مل کر اس کی حفاظت کرنے جائیں گے؟ بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کا گھر کہا گیا ہے اس کو، اور ہمارے تمام لوگوں کے لیے بہت جو ہے وہ ایک مقدس جگہ ہے۔ تو بالکل اگر اس کے اوپر جو ہے وہ کفار مل کے حملہ کریں گے تو ضرور مسلمان جو ہے وہ مل کے اس کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو سر پھر فلسطین میں مسلمان کی حفاظت کرنے کیوں نہیں جا رہے جبکہ مسلمان کا مقام کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے؟ سر آپ خود ہی بتائیں، جو فوج اور امت آج فلسطین کے بچوں کو نہیں بچانے جا رہی، کل وہ کعبۃ اللہ کو بچائے گی؟ سچی بات ہے کہ محمد آپ کی اس بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اور اگر میں اس پہ کچھ کہنا بھی چاہوں تو وہ یہی ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبان اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب قومیں تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گی ایسے کہ جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارا رعب دشمن کے دل سے نکال دیا گیا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوگے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ من وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہن یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم لوگ دنیا سے تم محبت کرتے ہوگے لیکن موت سے تم خائف ہو چکے ہوگے، تمہارے دلوں میں موت کی نفرت اور کراہت پیدا ہو چکی ہوگی، تمہیں زیب و زینت تو پسند ہوگی، تمہیں حسن و جمال پسند ہوگا، لباس پسند ہوگا، گاڑیاں پسند ہوگی، گھر بار سے محبت کرنے والے ہوگے، لیکن موت سے تمہیں نفرت ہو چکی ہوگی، وہ موت کہ جو بالآخر تمہیں آ کے ہی رہے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ آج ہمارے اندر حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، ہم زندگی سے محبت کرتے ہیں اور موت سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے اپنے ان چھوٹے چھوٹے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، ان مظلوم عورتوں کی مدد کے لیے، ان مسلمان بوڑھوں کی مدد کے لیے ہم نہیں جا پا رہے،
شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے مصداق ہم بن چکے ہیں کہ ہمیں دنیا سے محبت ہو چکی ہے اور موت سے ہم ڈرتے ہیں، شاید اسی لیے ان کے لیے ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور بالکل آپ نے صحیح نتیجہ نکالا ہے کہ آج اگر فلسطین کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے کوئی مدد کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کل یہ کعبۃ اللہ کے لیے خاک کھڑے ہوں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مسلم حکمرانوں کو میں کیا کہوں، یو این او کو بھی یہ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں بالکل، یو این او کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ جن کے نزدیک ہیومینٹی کے بہت بڑے بڑے چارٹرڈ بنے ہوئے ہیں، جو ایک بلی اور بکری کے مر جانے پہ تو پوری دنیا میں شو آف کرتے ہیں کہ ہم بہت انسانیت دوست ہیں، لیکن آج یہ بلکتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے فلسطین میں بچے بھی ان کو نظر نہیں آ رہے۔ عورتیں اور بچے قتل ہو رہے ہیں، کیا ان کے گھروں میں بچے نہیں ہیں؟ بالکل بیٹا، ان کے گھروں میں بھی بچے ہیں، لیکن وہ شاید انسان کے بچے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے ان کے نزدیک انسان نہیں ہیں۔ بالکل یہ بڑے بڑے چارٹرڈ فار دا ہیومینٹی، جنیوا کنونشن کے بڑے بڑے جو ہے وہ منٹس فائلز، اور بلی اور ایک بطخ اور چڑیا کے لیے جن کی جو ہے وہ ریسکیو، جن کی افواج، جن کی پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، آج فلسطین میں بلکتے ہوئے مرتے ہوئے بچے ان کو شاید نظر نہیں آ رہے۔ شاید یہ وہ آنکھوں والے ہیں کہ جن کو نظر نہیں آتا۔ جو قومیں انسانیت کی چیمپئن بنتی ہیں، کتے اور بلی کے مر جانے سے پریشان تو ہوتی ہیں، فلسطین میں ان کو انسانیت کا قتل نظر نہیں آ رہا۔ غیروں سے کیا شکوہ کریں، ہمارے اپنوں کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان حکمرانوں کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی، یہ حکمرانوں کے حلق سے روٹی کا لقمہ کیسے نیچے جاتا ہوگا، یہ کیسے بڑی بڑی زناٹے دار گاڑیوں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہوں گے۔ سچی بات ہے کہ غیروں سے کیا شکوہ کرنا ہے، ہمارے تو اپنے 57 ممالک کے حکمرانوں کو یہ نظر نہیں آ رہا، یا سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی یہ جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ شاید وہی ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ بے غیرتی کی زندگی سے بہتر ہے کہ انسان غیرت کی موت مر جائے۔ آج اگر ان بچوں کو اسی حال میں چھوڑ دیا گیا تو یہ مت بھولیں کہ کل کو ان کی باری نہیں آئے گی۔ آج اگر ان کو ظلم میں بل بلاتے اور سسکتے ہوئے اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کل کو ان کو بھی یہی سارے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سر عبدالوارث یہودی کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہمیں اللہ نے دی ہے، اس پہ ہمارا حق ہے اور یہ جگہ ہم لے کے رہیں گے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کچھ سال یہاں پہ رہے ہیں اور کچھ سال انہوں نے یہاں پہ بود و باش اختیار کی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ ان کی آماج گاہ ہے، یہ جیسے چاہیں بچوں کا قتل کر کے، عورتوں کی جو ہے وہ ذلت اور ان کو رسوا کر کے یہاں سے نکال دیں، اور بوڑھے اور جوانوں کا قتل کر کے، ان کا خون بہا کے اس مقدس سرزمین کو گندہ کر کے یہ یہاں سے جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لے، تو ایسی تو یعنی یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ اور اگر یہی معیار رکھا جائے، فرض کریں کہ یہاں پہلے یہودی رہتے تھے، اور ایک ان کا یہ بھی ہے کہ یہ لینڈ آف پرومس ہے کہ خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے، اس لیے یہ جگہ ہماری ہے، تو یہ تو کوئی یعنی اللہ نے جن یہودیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس شرط میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے تم جہاد کرو، اور یہاں پہ ظالم جو بستی والے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو اور ان کو مار بگاؤ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دودھ اور شہد کی زمین تمہیں دے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کریں، جب معاملات سارے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے وہ رسوا کیا، انبیاء علیہ السلام کی بے عزتی کی، انبیاء علیہ السلام کو اپنے شہروں سے نکالا۔ وہ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کے اوپر جو ہے وہ پھٹکار ہوئی، لعنت ہوئی، اور اس کے بعد یہ یہاں سے 2000 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے ان کو دفعہ دور رکھا۔ آج اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، تو بتائیں کہ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفا کی تھی؟ وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کا وعدہ تھا وہ پورا کیا تھا؟ اللہ کے احکامات کو پورا کیا تھا؟ بالکل نہیں کیا تھا۔
تو فرض کریں کہ جو ان کی لاجک ہے کہ جی یہ ہماری لینڈ ہے، یہ لینڈ آف پرومس ہے اور یہ ہمارا اس پہ حق ہے اور یہ ہم لے کے رہیں گے، تو پھر اس طرح تو ہم نے بھی ہندوستان کے اوپر 1000 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، تو پھر ہندوستان بھی ہمارے وہاں حوالے کر دیں۔ پھر ہسپانیہ ہے، ہسپانیہ کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی اور ہمیں دھوکہ دے کے جو ہے وہ وہاں سے نکالا گیا، اور اس کے بعد آج تک جو ہے وہ غیر مسلم اس پہ قابض ہیں، پھر وہ بھی۔ تو یہ اگر UNO یہ ان کا حق مانتی ہے تو پھر ہمارا بھی حق ماننا چاہیے ان کو۔ دس از دا لاجک۔ سر ٹھیک ہو گیا، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سر یہودی ایک خدا کو ہی مانتے ہیں نا؟ جی محمد، یہودی بھی ایک خدا کو ہی مانتے ہیں۔ تو سر یہ اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ نفرت اتنی کیوں کرتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ محمد یہ ایک خدا کو ماننے کے باوجود انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس قدر بغض رکھا، تو پھر اہل ایمان کے ساتھ نفرت تو کوئی بعید نہیں ہے۔ سر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا ظلم اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا۔ محمد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا یہ جو کھیل ہے یہ اس لیے رچایا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے نزدیک کون کیا اعمال لے کے آتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر اہل فلسطین پہ اس وقت ایک آزمائش ڈالی ہے تو آزمائش میں ہم بھی ہیں۔ وہ اس آزمائش میں ہیں کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں کھڑے رہتے، اور وہ ڈٹے ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ پتھروں کے ساتھ، ٹینکوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ان کی عورتیں، ان کے بچے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اپنی وہ سرزمین جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے اس کے دفاع کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کے اوپر آزمائش ہے اور وہ اس آزمائش میں جو ہے وہ پورے اترے۔ ان اللہ مع صابرین، انہوں نے صبر کیا ہوا ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ایمان ہے، یقین ہے۔ ہمارے لیے یہ آزمائش ہے کہ کیا ہم ان کے لیے مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے، ہم ان کے لیے افرادی قوت، جان اور مال خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ ہم تو آپ سمجھیے کہ ہم دونوں جو ہے اس وقت آزمائش میں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزمائش میں کون کیسے آتا ہے۔ ہر کام کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوگی۔ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ گوش گزار کرتا ہوں۔ مصر میں ایک بچہ تھا، اس بچے کو اس کے بھائیوں نے لیا اور ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اب وہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی میں نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ نے مجھے کنویں میں ڈال دیا۔ کچھ لوگ وہاں سے گزرے، وہ کنویں سے پانی نکالنے لگے تو ان کو محسوس ہوا کہ نیچے کوئی انسان ہے۔ انہوں نے اس کو نکالنے میں مدد کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے۔ انہوں نے اس کو اپنے قبضہ میں کیا، اور قبضہ میں کرنے کے بعد مصر میں جا کے اس کو فروخت کر دیا۔ اب مصر میں جب اس کو فروخت کر دیا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی پہلے آپ نے مجھے کنویں میں ڈالا، پھر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا، اس کے بعد جب ایک شخص اس کو خریدتا ہے، وہ اپنے گھر میں لے جاتا ہے، اس کے اوپر ایک الزام لگتا ہے۔ وہ الزام کے بعد ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی پہلے کنویں میں، پھر مصر کے بازار میں، پھر میں غلام بنا لیا گیا، اس کے بعد آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ لیکن وہاں جیل میں جب انہوں نے اپنی حکمت اور دانائی کا مظاہرہ کیا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو توحید سکھائی، لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات بتائے، تو وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصر کے تخت پر ان کو پہنچا دیا۔ مصر کا جو ہے وہ ایک بہت عظیم جو ایک منصب ہے وہ ان کو عطا فرما دیا۔ تو آپ اس حکمت کو سمجھیں کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریشانی، مجبوری، تنگی، تکلیف سے بہت بڑی خیر نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں انما العسر یسرا، کہ تکلیف تھوڑی ہے لیکن جو آسانی ہوگی وہ بڑی ہے۔ اس شخصیت کا نام یوسف علیہ السلام ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے کیسی یعنی خیر نکالی ان کو مشقت میں ڈال کے۔ آج اگر اہل فلسطین مصیبت میں ہیں، تنگی تکلیف میں ہیں، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً اس تکلیف سے بہت بڑی خیر نکالنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں یہ بہت بڑا خیر دیکھیں گے، اور پھر اس دن میں آپ کو یاد آؤں گا کہ جی سر عبدالوارث نے ایک بہت جو ہے وہ خوبصورت بات بتائی تھی کہ اس تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری سے ایک بہت بڑی خیر نکلنے والی ہے، اور آج میں اس خیر کو دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایک دن آپ کہیں گے۔ سر مجھے ایک بات یاد آئی
جو بات مجھے ایک بچے نے بتائی تھی وہ یہ کہ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے. سر یہ بات کس حد تک درست ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. فرض کریں کہ آپ 2-3 بھائی ہیں. ایک بھائی اگر اسلام آباد میں چلا جاتا ہے, ایک بھائی کراچی چلا جاتا ہے اور آپ لاہور میں ہیں, اور اگر آپ کے اسلام آباد والے بھائی کو اور کراچی والے بھائی کو کوئی تنگ کرتا ہے, اس کو زد و کوب کرتا ہے, اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے, برا بھلا کہتا ہے یا اس کو مارتا ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل آپ کہیں گے کہ یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہی فلسطین میں نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا شخص ہے جو مسلمان ہے, اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے وہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. ہمارا تعلق بھائی بھائی کا ہے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, تمام مسلمان بھائی ہیں. تو اگر مجھے میرے اپنے سگے بھائی سے تکلیف ہو رہی ہے, اگر اس کو کوئی پریشان کرتا ہے, اس کو کوئی مارتا ہے, تو مجھے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ وہ بھائی ہے کہ جس کو قرآن نے میرا بھائی کہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمنون کا جسد واحدہ, کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. تو جب ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. دوسرا, آپ اس بات کو سمجھیے کہ ان کے ساتھ ہمارا قرآن کا رشتہ ہے, ہمارا اسلام کا رشتہ ہے, ہمارے ایمان کا رشتہ ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. فلسطین ہمارا نہیں, پوری دنیا کا مسئلہ ہے, پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. فلسطین میرے ایمان کا مسئلہ ہے, میری جان کا مسئلہ ہے, ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, آپ بیٹا ایک بات یاد رکھیے کہ فلسطین سے تب تک ہمارا تعلق رہے گا جب تک قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آیت موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in the قرآن سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اور یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے؟ بیٹا اس سے ہماری جان, ایمان, ہر مسلمان, امت مسلمہ بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اور جب تک یہ حل نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں گے, ہم ان کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں گے, ہم ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہیں گے, اور یہ ہم سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے. سر یہ سب کچھ آخر کب ختم ہوگا؟ محمد یہ ایک طویل المدت ایک مارکہ ہے. یہ حق و باطل کا ایک ایسا مارکہ ہے کہ جو کافی دیر تک چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, یہاں تک کہ زمین پہ ایک یہودی بھی نہیں رہے گا. اور وہ وقت وہ ہوگا کہ جب زمین پہ ایک پتھر اور درخت بھی کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, آ اور اس کو قتل کر دے, اور زمین ان سے پاک کر دی جائے گی, اور آزادانہ مسلمان بیت المقدس میں امن اور سلامتی کے ساتھ بودوباش کریں گے, رہیں گے. امن اور سکون کا جو ہے وہ ایک ماحول ہوگا. لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب مسلمان اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, تمہیں ایک جسم بننا پڑے گا, تمہیں ایک طاقت قوت ہونا پڑے گا. یہ جب تک تمام مسلمان یکجا ہو کے متحد اور متفق ہو کے ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے, یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا. لیکن سر ہمیں تو یہ جہاد کا نام لینے سے بھی منع کیا جاتا ہے. بیٹا دیکھیں, جب امریکہ اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے تو وہ نیشنل ہیرو بن جاتا ہے, وہ ہیرو آف دا فریڈم بن جاتا ہے, وہ فریڈم فائٹر بن جاتا ہے. جب یوکرائن لڑتا ہے تو وہ فریڈم فائٹر ہے. اور جب روس, رشیا, جب جاپان اور برٹش جب جنگ کرتے ہیں اپنی قوم, ملک, ملت کی اور اپنی قوم کے دفاع کے لیے, تو وہ فریڈم ہے, وہ فریڈم ہیرو ہیں, وہ فریڈم فائٹر ہیں, وہ نیشنل ہیرو ہیں. لیکن ایک مسلمان جب حق کے لیے, اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے, کتاب اللہ کے لیے اور امت مسلمہ کے ان مظلوم لوگوں کے لیے جب وہ لڑتا ہے تو اس کو جو ہے وہ مجاہد کہنے میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے. اور وہ جو کرتا ہے اس کا نام جہاد ہے, جس کو آپ سٹرگل کہتے ہیں, وہ سٹرگل ہی جہاد ہے. تو اگر جہاد کا نام لینے سے بھی آپ کے اسکول والے آپ کو منع کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ اپنے گھروں سے قرآن مجید نکال دیں,
کیونکہ قرآن مجید میں غالباً 443 آیات ہیں جہاد کے اوپر مشتمل۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا بھی انکار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجن سے زیادہ جنگوں میں بنفس نفیس جہاد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی انکار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں متعدد احادیث وہ ہیں کہ جو جہاد پر مشتمل ہیں، جن کے اندر مجاہدین کا تذکرہ ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں جہاد کا یعنی وہی اسٹرگل ہے نا، حق کے لیے اسٹرگل ہے، جو آپ فریڈم کے لیے آپ اسٹرگل کرتے ہیں، جو آپ قوم کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، وہی اسٹرگل ہے اور اسی کا نام جہاد ہے۔ تو یہ بالکل، یہ تو پھر ہمیں کتاب اللہ سے اور رسول اللہ کے فرامین سے پھر صاف انکار کر دینا چاہیے، ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو مسلمان ہے جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے وہ مجاہد بھی ہے، وہ جہاد بھی کرتا ہے، وہ جہاد بالقتال بھی کرتا ہے، وہ جہاد بالسیف بھی کرتا ہے، وہ جہاد بالنفس بھی کرتا ہے، وہ ہر طرح کا جہاد کرے گا اور وہ مجاہد ہے۔ اور اگر اس کا نام لینے سے بھی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے 57 ممالک کی کمزوری ہے اور یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ سر میں اللہ کے لیے فلسطین کے بچوں کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ محمد، سچی بات ہے کہ بیٹا آپ کا جذبہ قابل تحسین ہے، لیکن آپ جا کے کیا کرو گے یار؟ سچی بات ہے کہ جن کے پاس جنگی جیٹس ہیں، جن کے پاس بہت ہائی لیول کے ویپنز ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، بیٹا وہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ تو ایک ننھی سی جان ہو، آپ چلے بھی جاؤ گے تو کیا کریں گے آپ؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے تو۔ جی محمد، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے تو۔ تو سر آج پوری دنیا میں مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ایمان والے ہیں۔ آج تو ہم جہاد کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، آج تو موت سے ہم خائف ہیں، آج تو دنیا سے ہمیں محبت ہے۔ تو ایمان والے یہ نہیں ہوتے، ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو پورا بدن اس کی درد محسوس کرتا ہے، وہ امت کا درد محسوس کرتے ہیں، وہ امت کے لیے روتے ہیں، وہ امت کے لیے کڑتے ہیں، وہ امت کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ امت کے لیے مدد کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، نمازیں وقت پہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ ناچ گانے سے باز رہتے ہیں، وہ راتوں کو ضلالت اور غلاظتوں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ کے آگے عاجز انکساری اختیار کرتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے انسانیت کی مدد کرتے ہیں، وہ انسانوں کے لیے اپنے سینے میں ایک نرم دل رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا آج ہمارے اندر موجود ہیں؟ قرآن کہتا ہے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں کی مدد کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہو یا ڈرتے ہو، کہ جو تمہیں پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، تو تم تو ان کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنے کے، تو کیا آج یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں، ہم منافق ہیں۔ ہمیں اللہ کا قرآن کچھ کہتا ہے اور ہم اور کچھ کر رہے ہیں، اور یہ انڈیویجولز کی بات نہیں ہو رہی، یہ بحیثیت مجموعی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی 57 ممالک ہیں، 57 ممالک کی مجموعی فوج جو ہے قریب 90 لاکھ ہے۔ ان کے پاس جتنا اسلحہ ہے یہ پوری دنیا کی افواج سے زیادہ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس تیل ہے، ان کے پاس افرادی قوت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بیگی بلی بن کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایمان والے تو نہیں ہیں۔ تو جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایمان والے ہوں گے، آپ نے دیکھا نا ہمارا پڑوسی ملک افغانستان، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لڑے، انہوں نے نہ زندگی کی پرواہ کی نہ موت کی پرواہ کی، انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں داؤ پر لگا دیا، اللہ نے آج ان کو کامیاب کر دیا۔ یہ مثال ہے نا ایمان والوں کی، کہ 40 سے زیادہ ممالک نیٹو ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت کی۔ تو یہ ایمان والوں کی ایک جو مثال ہے وہ یہ ہے، اور دوسری مثال 57 ممالک ہمارے سامنے ہیں کہ جو بھیگی بلی بن کے اسرائیل کے آگے کھڑے ہیں، اور بس کھڑے ہی ہیں۔ تو یقیناً اللہ مدد دیں گے، لیکن اگر ہم نے ایمان والی روش اختیار کی تو۔ سر جب نبی کی اولاد کو شہید کیا جا رہا تھا تب کوفہ والے کیسے کھڑے تھے؟
بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب آل رسول کو کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا تو اہل کوفہ کیسے کھڑے دیکھ رہے تھے؟ بالکل ایسے ہی کھڑے دیکھ رہے تھے کہ جیسے آج 57 مسلم ممالک کے حکمران دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سر اس کا مطلب ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت تو ایک جسم جیسی ہوتی ہے، لیکن سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم بالکل ایک امت نہیں ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم حنفی، شافی، مالکی ہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں ایک امت نہیں ہے۔ غیر مسلم ہمیں اس لیے مار رہا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور اللہ کے نزدیک ہمیں اس لیے مار پڑے گی کہ ہم تو دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ تو بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اقبال سے اگر ہم پوچھیں کہ اقبال اس وقت امت کا یہ جو حال ہوا پڑا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے، تو اقبال کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اقبال اس کا حل کیا ہے؟ تو اقبال نے فرمایا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میاں شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقبال نے کہا کہ تیرے پاس یہی ایک حل ہے، اور اگر آج اہل فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ ظلم رکنے والا نہیں ہے، یہ ظلم بڑھتا ہوا سیریا میں جائے گا، یہ شام میں جائے گا، یہ ایران میں جائے گا، یہ افغانستان میں جائے گا، یہاں تک کہ پاکستان بھی اس ظلم سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ فلسطین کا نقصان نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے، اور آج اگر ہم اس ظلم کے خلاف اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، آج اگر ہم نے اس ظلم کا مقابلہ نہ کیا تو پھر یہ ظلم کا ہم بھی ایک دن شکار ہونے والے ہیں۔ سر آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فلسطین کے مسلمان بھی 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ 5 نمازیں ہی فرض کی ہیں۔ نہیں سر، مجھے افسوس ہے کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں۔ فلسطین میں روز 5 نمازوں کے ساتھ ایک نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ 75 ایئرس سے ان پر فرض ہو چکی ہے۔ ہاں جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ واقعی یوں لگتا ہے کہ یہ نماز پچھلے 75 سال پہ ان پہ فرض ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سر آپ نے بتایا تھا کہ یہودی پوری دنیا سے مٹ جائیں گے، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے، تو سر ہم کیسے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ محمد ہم ان کی مدد تو کر سکتے ہیں، اور وہ مدد یہ ہے کہ دیکھیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، سرحدوں کی پرابلمز ہیں، حکومتیں ہمیں اجازت نہیں دے رہی، اور یقیناً اس طرح کا اقدام جب بھی ہوگا یہ حکومتوں کی سرپرستی میں اور حکومتوں کی اجازت سے ہی ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے حق کی آواز بنے، وہ مسلم امہ کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک ایسا کردار ادا کریں کہ رہتی دنیا تک ان کا یہ خوبصورت کردار یاد کیا جاتا رہے، قومیں ان کو یاد رکھیں، ملت ان کو جو ہے وہ اعزاز بخشے۔ ممکن ہے، اللہ کے نزدیک کچھ بھی ناممکن تو نہیں ہے، لہٰذا اس وقت ہمارے بس میں یہ ہے کہ بیٹا ہم رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ فلسطین کے بچوں کو، فلسطین کی عورتوں کو، فلسطین کے بوڑھوں کو اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے لیے عافیت اور آسانی والا معاملہ پیدا فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی یہ جنگ بندی کے حوالے سے جو ہے وہ ایسے حالات پیدا فرما دیجیے، اللہ مسلمانوں کو ان کا حق دلا دی، تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے صہیونی اور جو جوش ہیں، ان کے لیے ان کی معیشت کو
کمزور کرنے کے لیے ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم مسلم پروڈکٹ کو خریدیں تاکہ مسلمانوں کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو۔ جو لکھ سکتا ہے اس کو یہودیوں کے خلاف لکھنا چاہیے، ان کو اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں لکھنا چاہیے۔ جو ویڈیو بنا سکتا ہے جس طرح کہ آپ ابھی بنا رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ فلسطین کے حق میں ویڈیو بنائے، وہ جو ہے وہ شیئرنگ کرے، وہ لائک کرے، وہ اس طرح کی یعنی جو ایکٹیویٹی کر سکتا ہے۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ کم سے کم ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے توجہ دینی چاہیے کہ مسلمان اگر آج تند و توانا ہوگا، صحتور ہوگا، تو کل کو وہ اللہ کی راہ میں لڑ سکے گا، مسلمانوں کی مدد کر سکے گا۔ ہمیں ایک مستقبل میں اکانومی پوائنٹ آف ویو سے ایک اسٹرانگ جو ہے وہ شخص بننا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کی اپنے مال سے مدد کر سکیں، بزنسز کے حوالے سے ان کی مدد کر سکیں۔ ہمیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے خصوصی توجہ دینی ہوگی تاکہ ہم جب بڑے ہوں تو ہم اچھی پوسٹوں پہ جائیں، اور اچھی پوسٹوں پہ جانے کے بعد ہم مسلمانوں کے جو ہے وہ حق میں، بلکہ تمام انسانیت کے حق میں، بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے ہم اچھے اور اسٹرانگ فیصلے کر سکیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں آج فوکس کرنا پڑے گا۔ یہ بھی فلسطینی بہن بھائیوں کی ایک طرح سے مدد ہی ہے۔ سر، میں مسلم حکمرانوں سے اور UN کے ممبران سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ رکوائیں۔ سر، جیسے ان کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، سر ویسے ہی فلسطین میں چھوٹے چھوٹے اور پیارے پیارے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ سر، امت اور مسلم حکمرانوں کو مل کر سوچنا ہوگا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اللہ کرے کہ آپ کا پیغام پوری دنیا کے حکمرانوں تک پہنچ سکے۔ سر عبدالوارث، پروگرام کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جی، جزاک اللہ خیر محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے فلسطین کے ننھے منھے بہن بھائیوں کے حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا، اور اسی کے ساتھ محمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔